اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ یعنی صرف زبانی کلامی نہیں، صرف کہہ دینے سے نہیں، یار مجھے تو بڑا اللہ کا خوف ہے، مجھے تو اللہ کا بڑا ڈر ہے، اور ہمارے پھر ڈر کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں علاقے کے ایس ایچ او صاحب، ہمیں علاقے کی کوئی اعلیٰ شخصیت ٹائم دے دے، ہمیں بلائے، فلاں وقت آپ نے میری حویلی پر، ڈیرے پر، یا تھانے دار کہہ دے آپ نے تھانے میں حاضر ہونا ہے، ہم 5-10 منٹ پہلے جا کر حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا ایک رعب ہے، ہمارے دل میں ڈر ہے، پتہ نہیں کس لیے مجھے اس نے بلایا ہے، اور اگر میں نہ گیا تو میرے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کا ڈر کتنا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور رب کا ڈر کتنا ہے۔ 5 وقت وہ ہمیں بلاتا ہے لیکن ہم نہیں آتے، یہ ہے ڈر۔ تو یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، زبان سے میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، کوئی بندہ نہیں کہے گا میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، مجھے تو اللہ کا بڑا ڈر اور خوف ہے، میں اللہ کی ذات سے بڑا ڈرتا ہوں۔ لیکن وہ کیسا ڈر ہے کہ اس کے بلانے پر ہمارے اندر نہ ڈر آیا نہ خوف آیا، اور خوف بھی اس طرح کا نہیں۔ رب تعالیٰ کا خوف بندہ مومن کے دل میں اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک ڈر اور خوف وہ ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کو کسی جن چڑیل یا ایسی غائب چیز کا ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، کس لیے؟ بچوں کے دل میں خوف ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا یہ ایسے نہیں کرنا، جن آ جائے گا۔ اب یہ ایک ڈر ہے، اور ایک ڈر والدین کا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابا جی کی بات نہ مانی، میرے والد صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اگر میں نے اماں جی کی بات نہ مانی، بڑھاپا ہے، والد صاحب نے، والدہ نے کوئی بات کہی، آپ خود کفیل ہیں، آپ کے والد آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے یہ ضعیف ہو گئے ہیں، اگر ان کی بات نہ مانی تو اٹھ کر کوئی انہوں نے مجھے مارنا تو شروع نہیں کر دینا، انہوں نے اٹھ کر کوئی لاٹھی تو نہیں مجھے مارنی، انہوں نے مجھے گھر سے تو نہیں نکال دینا، گھر تو میرے اپنی محنت سے خود بنایا ہوا ہے، ان کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ اب ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے، میری آخرت برباد ہو جائے گی، یہ ڈر ہوتا ہے۔ ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے جو کسی جن بھوت کا ہمارے ذہن پر سوار ہوتا ہے، ایک ڈر اور خوف وہ ہوتا ہے جو کسی کی ناراضگی کا ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم ڈرتے رہتے ہیں اس کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس کی کوئی حکم عدولی نہ ہو جائے، یہ بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ رب تعالیٰ کا جو ڈر اور خوف ہے وہ اس طرح کا بندے کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ ڈر نہیں کہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، مجھے عذاب دے گا، بس مجھے تو یہ ڈر ہے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ راضی رہے مجھ سے، راضی ہو کر بھی وہ جہنم میں ڈال دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مجھے جہنم کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنے رب کا خوف ہے۔ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرا جسم جلا دیا جائے گا، مجھے تو یہ ڈر ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے اپنے آپ سے دور نہ کر دے۔ یہ ڈر ہر بندہ مومن کے دل میں اپنے رب کا ہونا چاہیے، اور رب نے فرمایا یہ ڈر بھی ایسا ہونا چاہیے حق تقاتہ، جیسے کہ ڈر رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ کائنات میں کسی کا خوف اور ڈر رب تعالیٰ کے خوف سے بڑھ کر بندہ مومن کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا حتیٰ کہ تم اسلام پر ہی مرنا، یعنی بغیر اسلام کے تمہیں موت بھی نہ آئے۔ اسلام پر زندگی بھی گزارنی ہے، اسلام پر موت بھی، تمہاری موت بھی اسلام پر ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم میں سے یہاں بھی ایک ہمارے لیے اصلاحی پہلو ہے، میں نے پہلے بھی، وہ ایک عالم ہیں بڑے مشہور امام بیا، اور غالباً سوڈان کے یا سعودی عرب کے وہ عالم ہیں، ان کا ایک جملہ میں نے پڑھا کافی سال پہلے، اور واقعی وہ آج بالکل ہمارے اوپر صادق آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر آج اعلان کروں کہ کون کون اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہے تو میرے گھر کے باہر لائنیں لگ جائیں گی۔ جس طرح نعرے ہم لگاتے ہیں کہ گستاخی جو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ہے، حضور کی عزت ہے، اس پر جان بھی حاضر ہے۔ حضور کی عزت کے لیے، دین کی عزت کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آج میں اعلان کروں کہ کون بندہ ہے، کون کون شخص ہے کہ جو دین کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہے، تو میرے گھر کے باہر لائنیں لگ جائیں گی، حضور میں بھی حاضر ہوں، میں بھی دین کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اور اگر میں یہ اعلان کر دوں، بتاؤ کون کون بندہ، کون کون شخص ایسا ہے کہ جو دین پر اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہے؟ تو کہتے ہیں چند گنتی کے بندے ہی آئیں گے۔ جان دینے کے لیے ہم میں سے ہر بندہ تیار ہے، زندگی دینے کے لیے اسلام کے لیے وہ ہم میں سے بہت کم بندے ہیں جنہوں نے زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہو۔ مجھے رب نے حیات دی ہے، مجھے رب نے زندگی دی ہے، میں نہ ہوتا یہ نظام پھر بھی چلتا، میں چلا جاؤں گا نظام پھر بھی چلتا رہے گا، اس کائنات میں میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس رب نے مجھے زندگی عطا فرمائی، لہٰذا اس رب کا خالق ہونے کا یہ تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے اس رب کی فرما برداری کروں۔ جس کام سے اس نے روکا ہے میں نے وہ کام نہیں کرنا، جس کام کا اس نے حکم دیا ہے میں نے اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اور رب فرماتا ہے زندگی بھی اللہ کے خوف میں گزارنی ہے اور موت بھی تمہیں اسلام پر ہی آنی چاہیے، اور اسلام پر موت بھی تب ہی آئے گی جب ہم اسلام پر کاربند ہوں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ بے نمازی ہے، دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ سجدے میں موت دے، سجدہ تو کرتے نہیں، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اب موت سجدے میں تو اس بندے کو آئے گی نا جو سجدہ کرتا ہوگا، کہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، اس کو سجدے کی حالت میں موت دے دی، اور جس حالت میں بندے کو موت آئے گی حدیث پاک میں ذکر ہے اسی حالت پر بندے کو اٹھایا جائے گا۔ آپ قربان جائیں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر کسی بندے کو سجدے کی حالت میں اللہ کی اطاعت میں قرآن پڑھتے ہوئے موت آ جائے، ایک تو بات یہ ہے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے، تو اب اس نے روزہ کھولا تو نہیں تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ ابھی کھولا نہیں ہے، وقت نہیں ہوا، اور اس کو اللہ کی طرف سے موت واقع ہو گئی، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب اس نے روزہ کھولا نہیں ہے، روزہ توڑا نہیں ہے، روزہ قائم ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن تک اس بندے کے نامہ اعمال میں روزہ لکھا جائے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ میرا بندہ روزے کی حالت میں آیا، اس نے روزہ ختم ہی نہیں تھا کیا، اس کا وہ عمل جاری ہے، قیامت تک کے لیے لکھ دو یہ میرا بندہ روزے میں ہی ہے۔ اب جو بندہ سجدے میں جس کو موت آئی ہے اور سجدے میں جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دی ہے، آپ اندازہ کریں اس کا کیا مقام ہے۔ قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے سجدے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور فلاں بندہ احرام کی حالت میں فوت ہو گیا، بیچارہ حج بھی نہیں کر سکا، حج ابھی اس نے مکمل نہیں کیا تھا، احرام اس نے باندھا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے وہ فوت ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ نہ کہو کہ وہ حج نہیں کر سکا، جب قیامت کے دن اٹھے گا اسی احرام میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ جس عمل میں بندے کو موت آئے گی اسی عمل میں بندے کو آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ہر وقت اپنے رب کو یاد کریں، ہر وقت کسی اچھے کام میں مشغول رہے، اس اچھے کام میں جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو ہماری ابتدا جو حشر والے دن ہوگی وہ بھی بہتر ہی ہو۔